سیلفش ہونے کی وجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک مدعا چل رہا ہے کہ کانپور کے اندر کسی نے آئی لو محمد کا سائن بورڈ لے کر فوٹو وغیرہ ویڈیو وغیرہ بنائی اور وہ وائرل ہو گئی، اور پولیس نے 5 لوگوں کے اور 15 جن کے نام معلوم نہیں تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ملک میں سیلیبریٹیز سے محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی پہنا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی سے بھی اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ لیکن جب دین اسلام کی بات آتی ہے تو قرآن پر، مدرسوں پر، اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی لو یو محمد لکھنے پر اس طرح کے معاملے درج ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں اس طرح سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس موقع پر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تو ہر مسلمان کو ہوتی ہے، اور اتنی ہوتی ہے کہ اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی عزت و آبرو سے، سب اس سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ اور اس کا اندازہ ہر مسلمان لگتا ہے کہ یار میں بہت گنہگار ہوں، لیکن جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو محبت جوش میں آ جاتی ہے۔ تو جہاں ہم آئی لو یو محمد لکھ رہے ہیں تو صرف لکھنے سے کام نہیں چلے گا، اس موقع پر آپ لوگوں کو کچھ اور بھی کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ارادہ کر لیجئے، آج سے سوچئے ذرا کہ آئی لو محمد لکھنے پر جب اس طرح سے پرابلمز اتنی کریٹ ہو رہی ہیں ان لوگوں کو جو اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں، سوچئے ذرا کہ اگر آپ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے لگیں، سوچئے ذرا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں اپنی ہی موت مر جائیں گے۔ اسی لیے ارادہ یہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی سنتوں پر گزرے گی، ہمارے نکاح سے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے ساری چیزیں صبح سے شام تک کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوں گی۔ اور اس موقع پر میں کچھ حدیثیں مفتی صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایک ایمان والے کو کیسی ہونا چاہیے۔ یہ تو ٹرینڈ چل ہی رہا ہے، لیکن ٹرینڈ یہ بھی چلا جائے کہ یہ حدیثیں ہر مسلمان تک پہنچیں، یہ حدیثیں ہر مسلمان کو پتہ ہوں، اور اس حدیثوں کو سننے کے بعد حضور سے محبت ویسی ہو جیسی صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ یہ والی نہیں، ٹرینڈنگ والی محبت تو ایسی ہے کہ آج ٹرینڈ گیا، آج ہے ٹرینڈ، کل چلا گیا۔ لیکن جو ایکچول محبت ہے جو حضور نے بتائی، اور جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ محبت مطلوب ہے اسلام کے اندر۔ مفتی صاحب سے ہم درخواست کریں گے، مفتی صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سے متعلق کہ ایک ایمان والے کو اپنے نبی سے محبت کیسی ہونا چاہیے، وہ حدیثیں کچھ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والوں کی اپنی جان دنیا کی تمام چیزوں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں انسان جن رشتہ داریوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس میں یا تو ماں باپ ہے یا بیوی ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اور کبھی کبھار یہ اپنی مفاد پرستی اور سیلفش ہونے کی وجہ سے ان رشتوں کو بھی لات مار سکتا ہے اور مار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، یعنی اس کا معیار سب سے زیادہ اونچا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ابھی بھی تمہارا ایمان ادھورا ہے۔ پھر انہوں نے چیک کیا، تحقیق کی اور محنت کی، اور پھر یہ بتایا کہ حضرت اب مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ مسلمان کتنا بھی شرابی، کبابی، جواری، گنہگار جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری یہ تو ضرور ہوتی ہے۔
اب یہ محبت کرنی کیسے ہے، یہ محبت ہمارے اندر آئے گی کیسے، اس پر میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ یہ محبت کرنی ویسے ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو محبت کا انداز اختیار کیا ہے، اس انداز میں بدعت میں اور سنت محبت میں فرق یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبت نام ہے، میں حضور نبی کریم علیہ السلام سے ویسی محبت کروں جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اور بدعت والی محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ میں حضور سے ویسی محبت کروں جیسے میں چاہتا ہوں، تو یہ محبت مطلوب نہیں ہے۔ شریعت جیسے چاہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح کی محبت چاہتے ہیں وہ والی محبت کے تعلق سے دو مختصر واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بطور غلام کے موجود تھے، ان کے گھر والے ابا وغیرہ لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپشن دیا کہ زید اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ غور فرمائیے کہ گھر والے ماں باپ اور رشتہ دار لینے کے لیے آئے، حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یعنی حضور کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دیا۔ اس کو شاعر نے کہا، ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر، ہزار آزادیوں سے لاکھ بہتر تمہارے عشق کے طوق و سلاسل، نہیں سکوں مجھ کو درکار آقا، بڑا دیجئے میری بیتابی دل، یعنی میرے پاؤں میں آپ کی محبت کی بیڑیاں ڈال دیجئے، مجھے آزادی نہیں چاہیے، اس غلامی پر میں ہزار مرتبہ قربان ہوں۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مختصر سا واقعہ، مفتی صاحب ہم لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تھے، تو وہاں ستون کے بارے میں ہم نے ایک مذاکرہ کیا تھا۔ ایک ستون تھا، اب وہ ستون کی شکل میں اگرچہ نہیں ہے، استوان حنانہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب وہاں منبر شریف بن جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی دست اقدس کی شفقت سے محرومی پر وہ درخت کا تنا کتنا رویا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بچے کی طرح جا کر اس کو سہلا کر چپ کرایا۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ علیہ السلام چپ نہ کراتے تو وہ درخت کا تنا قیامت تک روتا رہتا۔ انسان، جانور، یہ تو غور کیجئے بے جان چیز ہے، جاندار بھی نہیں ہے، لیکن اس نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے وہ اس کا حق ادا کیا۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد جب بھی زندگی میں ان کی یاد آتی ہے تو دل بوجھل ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسو بہا دیتی ہے۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں بزرگوں کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا کہ مجھے اللہ کے نبی کی یاد آ گئی اور مجھے تنہائی میں حضور کی یاد میں آنسو نکل آئے؟ کبھی حضرت کی نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں رو پڑا؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو خدا کی قسم وہ درخت کا بے جان تنا ہم سے اچھا ہے کہ وہ حضور کی محبت میں رویا اور ہمارے بچپن سے 55 گزر گئے لیکن ہمیں کبھی رونا نہ آیا۔ تو یہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہ یہ محبت آئے گی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ بولا جاتا ہے کہ محبت کرو، سنت پر عمل کرو، لیکن اس کی ایک چین ہے، ہر چیز ترتیب سے ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، تب جا کر وہ کام مکمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ایسے آئے گی کہ سب سے پہلا کام ہمیں سیرت پڑھنی پڑے گی، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پڑھنی پڑے گی۔ آج کل ہمارے نوجوان کوئی ہیروز کو فالو کرتا ہے، کوئی کرکٹر اور فٹ بالر کو کرتا ہے، کیوں؟ ان کو اتنا دیکھا کہ ان کی محبت دل میں پیدا ہو گئی اور ان کے جیسا کرنا آسان ہو گیا۔ تو اتنی سیرت پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور لائف مبارک کو اتنا پڑھو کہ حضور کی محبت پیدا ہو جائے۔ پہلے سیرت پڑھنا ہے تو دوسرے نمبر پر محبت پیدا ہو جائے گی، خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت پڑھنا ہے، حضور کے طریقے کو پڑھنا ہے، زندگی کو پڑھنا ہے کہ حضور نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی۔ جب اس کو پڑھیں گے خود بخود محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہو جاتی ہے نا تو جس سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے جیسا کرنا، ان کے جیسا بننا
آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح زندگیوں میں سنتیں بھی آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور سنتوں کا اہتمام بھی نصیب فرمائے تاکہ یہ حالات دور ہو جائیں. ہم مبتلا ہے مصیبتوں میں حکم الہی توڑ کر حکم الہی توڑ کر عزت کیسے ملے گی؟ سنت نبی کی چھوڑ کر. تو یہ ضروری باتیں تھیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو جہاں ہم اس طرح کے اسٹیٹس اور اس طرح کے کامنٹس وغیرہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن ارادہ یہ بھی کیجئے کہ انشاءاللہ میری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی گھنٹہ اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹ کر نہیں گزرے گا. آج کے بعد میں غیر شرعی کاموں کو چھوڑ دوں گا، آج کے بعد میں حرام کو چھوڑ دوں گا، آج کے بعد میں سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، بیٹھ کر پانی پیوں گا. یہ ہے اصل حضور سے محبت کا تقاضا، ورنہ یہ ٹرینڈ ایک آئے گا اور چلا جائے گا. ابھی یہ جوش پیدا کر دیا ہے اس نے، تو اسی جوش میں ہم یہ ارادہ کر لیں تاکہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں پھر وہ پیش آنا بند ہو جائیں گے. کیونکہ باطل یہی چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت ختم ہو جائے. وہ چیک بھی کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے. السلام علیکم.